अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़ व अमान के साथ होंगे। दो खबरें लेकर शोबिज़ की नगरी से आपके खिदमत में हाजिर हुई हूँ। आप लोगों ने सबने देखा, मैंने व्लॉग पहले भी बनाया था जिसमें मैंने न्यूज़ दी थी कि अदाकारा गन्ना अली जो मशहूर और मारूफ एक्ट्रेस हैं, जैसे ही उन्होंने अपनी शादी की तस्वीरें लगाई थी इंटरनेट पे तो एक वबाल मच गया था। उनके शौहर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा तनकीद हो रही थी, बॉडी शेमिंग के हवाले से उनको अंकल कहा जा रहा था, मोटा छोटा नाटा कहा जा रहा था। लेकिन अब ऐसा इंकशाफ हुआ है कि पता ये चला है कि उनके शौहर तो ऑलरेडी मैरिड थे। क्या उन्होंने गना अली को धोखा दिया, या जो उनकी फर्स्ट वाइफ है वो कौन है, वो जो गना अली के हस्बैंड है वो करते क्या हैं, ये सब कुछ आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। और साथ ही साथ एक और खबर आपको दूंगी। सोनिया हुसैन को कौन नहीं जानता, अपनी बेबाकी की वजह से पूरी इंडस्ट्री में मशहूर हैं। और अभी उन्होंने एक राज उगला है कि उनके साथ उर्वा हुसैन जो कि मावरा हुसैन यानी हुकैन की बहन है और फरहान सईद की एक्स वाइफ हैं, उन्होंने किया है एक बहुत बड़ा फ्रॉड। वो फ्रॉड क्या है उसकी हकीकत आपको बताऊंगी। तो शुरू करते हैं आज की पहली खबर से। पहली खबर बताने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के वीडियोस आप मजीद देखते रहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। तो आज की पहली खबर जनाबी अली ये है कि गना अली जो कि एक मशहूर और मारूफ एक्ट्रेस हैं, उन्होंने कुछ फिल्मों में भी काम किया है, पाकिस्तानी इंडस्ट्री पे छाई हुई हैं, बहुत सारे ड्रामाज में भी काम कर चुकी हैं। अभी अचानक उन्होंने एक दिन इंस्टाग्राम पर आकर अपनी एक स्टोरी शेयर की थी जिसमें उन्होंने ऑरेंज कलर का ड्रेस पहना हुआ था और उनके साथ जो मेहंदी लगे हुए हाथों की तस्वीर थी वो भी बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी और लोग जानना चाहते थे, क्यूरियस थे कि आखिर गना अली के जो हम सफ़र हैं वो कौन है। फिर जैसे ही वो ऑरेंज कपड़ों वाली तस्वीर हटी तो ग्रे कपड़ों वाली तस्वीर सामने आई जिसमें कि गना अली ने अपने शौहर के साथ अपनी तस्वीर को शेयर किया। मगर सोशल मीडिया हमेशा की तरह कहती हूँ बेलगाम घोड़ा है, वहाँ पर एकदम से लोगों का हजूम उमड़ आया और लोगों ने वहाँ पर किए बड़े ही बैड कमेंट्स। और उसमें लोगों ने ये लिखा कि ये तो अंकल दिखाई देते हैं, छोटे मोटे नाटे और न जाने क्या क्या। बेइंतहा तनकीद सुनने के बाद गन्ना अली से रहा नहीं गया तो उन्होंने सोशल मीडिया का रुख किया। वहां पर लोगों को उन्होंने रिप्लाई करना शुरू किया। उसमें उन्होंने कहा कि आप लोग मुझे चाहे जो मर्जी कह लीजिए लेकिन मेरे शौहर को आप लोग इस तरह मत बोलें। लेकिन लोग थे कि वहां रुकने का नाम नहीं था। फिर वहां पर कुछ लोगों ने आकर कमेंट किया जिसमें लोगों ने लिखा कि ये तो गन्ना अली के अंकल दिखाई देते हैं, शौहर तो दिखाई नहीं देते। और फिर उसके बाद लोगों ने उनको बॉडी शेमिंग के हवाले से इतने ताने दिए और एक सारिफ ने तो यहाँ तक लिख डाला था कि आप लोग गन्ना के शौहर को तो मोटा छोटा नाटा और अंकल ये सब कुछ बोल रहे हैं, लेकिन गन्ना खुद कौन सा चुन्नी काकी हैं। इस बात के ऊपर गन्ना को इतना दुख हुआ कि वो खुद सोशल मीडिया पर आई और उन्होंने आकर लोगों से ये कहा कि आप लोग मुझे आंटी कह लो, चाहे चुन्नी काकी कह लो या जो कुछ मर्जी कह लो, लेकिन मेरे शौहर के बारे में मजीद कोई बात मैं नहीं सुनना चाहती। और जैसे ही गना अली ने ये लिखा तो इसके आगे फर्दर जो न्यूज़ मैंने आपसे शेयर करनी वो ये है कि उबैद अली शाह नाम का एक सारिफ था जो कि गना के हस्बैंड को ऑलरेडी जानता था, उनकी फैमिली को जानता था। उसने सोशल मीडिया का रुख किया, वो वहाँ पर आया, उसने आकर गना के जो शौहर हैं उनकी पहली बीवी के साथ और बच्चे के साथ उनकी तस्वीर को लीक कर दिया। अब जैसे ये तस्वीर लीक हुई तो लोग और ज़्यादा क्यूरियस हुए क्योंकि लोग जानना चाहते थे कि गन्ना को ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि उन्होंने इस शख्स से शादी की जो कि ऑलरेडी उम्र में दुगना लगता है। और फिर ये कि गन्ना उसकी इतनी ज़्यादा सपोर्ट क्यों कर रही हैं, और फिर ये कि इस शख्स का नाम क्या है, ये कौन है, ये क्या करता है, और इसकी पहली बीवी और बच्चा भी है और उसके बावजूद ये गन्ना से शादी कर रहा है। तो इस हवाले से उबैद अली शाह नामी सारिफ ने आकर ये सारा जो पोल था ये आके सोशल मीडिया पे खोल दिया। उसने आकर बताया कि ये जो शख्स है जो कि गन्ना का शौहर है, इनकी शादी हुई थी 5 साल पहले और इनका नाम है उमैर। और ये जो उमैर साहब हैं इनकी कराची के अंदर इनका काफ़ी नाम है, ये बहुत बड़े नामी ग्रामी करोड़पति बिजनेसमैन हैं। और आज से तकरीबन कुछ अर्सा पहले जब ये गन्ना को मिले थे तो सिर्फ 2 महीने की रफाकत के अंदर ही इन दोनों के अंदर अफेयर शुरू हो गया था, जिसके बाद गन्ना जो है वो ये जो शख्स हैं यानी कि उमैर, इनके ऊपर मर मिटी थी। उबैद नामी शख्स का ये भी कहना था कि ये जो आदमी है यानी कि उमैर, इनकी जो पहली शादी थी वो 5 साल पहले हो चुकी थी और उसमें से इनका बेटा भी है और ये एक अच्छी खासी ज़िंदगी गुजार रहे थे। लेकिन गन्ना ने जैसे इनकी ज़िंदगी में एंट्री मारी, 2 महीने की रफाकत, 2 महीने की मोहब्बत में ये एक दूसरे के इतने करीब आए कि इन्होंने ना सिर्फ शादी कर ली है बल्कि उनकी पहली बीवी का घर भी ख़राब कर दिया है। माजी में भी आप लोगों ने देखा कि हमारी बहुत ज़्यादा शोबिस शख्सियात हैं
بہت ساری فیمیل ایکٹریسز ایسی ہیں جنہوں نے شادی شدہ آدمیوں سے شادی کی، اور اس کے حوالے سے جب تنقید ہوئی تو ان کو بہت برا لگا. جیسے کہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا نادیہ خان نے ابھی پچھلے دنوں میں تیسری شادی کی، جس کے اوپر لوگوں نے بہت زیادہ تنقید بھی کی تھی اور ان کے شوہر کو بہت برا بھلا بھی کہا تھا، اور ان کی جو تیسری بیوی ہیں وہ بھی سامنے آ گئی تھی. اور پھر آپ لوگوں کو یاد ہے کہ بشریٰ آپا، پھر بشریٰ آپا کی بیٹی، اور بھی بہت سارے لوگوں کے اوپر تنقید ہوئی تھی. تو اس طرح بہت سارے جو شوبز میڈیا سے ریلیٹڈ لوگ ہیں وہ شادیاں کرتے ہیں. لیکن میں یہاں پر ایک بات کرنا چاہوں گی کہ صرف شوبز کے لوگ ایسے نہیں ہیں، بلکہ آج کل کا زمانہ تو وہ آ گیا ہے کہ جہاں پر آپ نے پہلے زمانوں میں یہ ہوتا تھا کہ لوگ جب دیکھتے تھے کہ اگر کسی کے ساتھ آپ کا تعلق شروع بھی ہو گیا ہے تو وہ دیکھتے تھے کہ اگر یہ شادی شدہ ہے تو وہ اس کی تھوڑی سی شرم، تھوڑی سی حیا کرتے تھے کہ نہیں یار یہ شادی شدہ ہے، اس کو چھوڑ دو. لیکن آج کل کی لڑکیاں شوبز کی نہیں، کالج کی ہوں چاہے یونیورسٹی کی ہوں، اگر وہ غریب گھر کی ہیں یا اگر ان کو لگتا ہے کہ سامنے والا شخص جو ہے وہ بہت امیر ہے اور وہ ہمیں اسپانسر کرنا ہی میں کہوں گی کہ اسپانسر کر سکتا ہے، تو وہ اپنے فائدے کے لیے اسے شادی کر لیتی ہیں. اور یہ سوچے بنا کہ اس آدمی کی پہلے کتنی شادیاں ہوئی ہیں، اور یہ سوچے بنا کہ ہمارے اس کے ساتھ شادی کرنے پہ دوسرے انسان کے اوپر کیا اثرات مرتب ہوں گے. آپ لوگوں کو یاد ہوگا ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کی جو فرسٹ وائف تھیں بشریٰ، انہوں نے آ کر کس طرح سے روتے ہوئے یہ بتایا تھا کہ طوبیٰ عامر کے کہنے پر فون کال کے اوپر عامر لیاقت نے طلاق دے دی تھی ان کی فرسٹ وائف کو، صرف اس لیے کہ پہلے جب عامر لیاقت نے دوسری شادی کی تھی تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں دونوں بیویوں کے حقوق ادا کروں گا. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے، یہ ایشیا ہے، ہمارا ملک ایسا ہے کہ یہاں پر جب دوسری بیوی آ جاتی ہے تو پہلی بیوی کی تباہی جو ہے نا وہ تو 100% ہوتی ہے، کیونکہ ایک دوسرے کے خلاف جو ہے نا وہ چیزیں شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر اس محاذ کے اندر جو جیتتا ہے وہی سکندر ہوتا ہے. جی تو اب چلتے ہیں دوسری خبر کی طرف. دوسری خبر سونیا حسین کے حوالے سے ہے. سونیا حسین نے ایک پروگرام میں شرکت کی جو کہ تھا احسن خان کے ساتھ. تو احسن خان کے جو عید کے اسپیشل شوز تھے اس میں احسن خان نے سونیا حسین کو بھی بلایا. اور جیسا کہ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ سونیا حسین بات کرتے ہوئے بالکل بھی اس بات کا خیال نہیں رکھتی ہیں، کیونکہ عام طور پہ ہوتا کیا ہے کہ جب کوئی ایکٹریس اگر اپنے ساتھ ہوئے بٹر ایکسپیرینس کا ذکر کرتی ہے تو موسٹلی جو پروڈکشن ہاؤسز ہیں وہ اس کو کام دینا بند کر دیتے ہیں، اس کو پسند نہیں کرتے. لیکن سونیا حسین اس حوالے سے کافی پہچانی جاتی ہیں کہ وہ بے باکی سے بات کرتی ہیں اور ڈرتی نہیں ہیں. تو احسن خان نے ایک پروگرام کے اندر ان کے ساتھ ایک گیم کے دوران جو ہے ان سے سوالات کیے، اور اس گیم کے اندر ہی ایک سوال یہ بھی تھا کہ شوبز انڈسٹری کا کوئی ایسا راز اگلیں جو کہ آپ سمجھتی ہیں کہ وہ راز ہے اور ابھی کسی کو پتہ نہیں ہے اور آپ بتانا چاہتی ہیں. تو اس پہ سونیا حسین نے بتایا کہ عروہ اور فرحان نے ان کے ساتھ ایک فراڈ کیا. فراڈ کیا کیا کہ ان کو اپنی ایک فلم میں سائن کیا جس کا نام تھا ٹچ بٹن. آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ عروہ حسین اور فرحان سعید کی بھی ریسنٹلی طلاق ہوئی ہے، دونوں میاں بیوی تھے اور اب وہ دونوں الگ الگ رہ رہے ہیں. لیکن انہوں نے ایک جوائنٹ وینچر بنایا تھا، ایک فلم بنائی تھی جس کا نام تھا ٹچ بٹن. وہ فلم جو ہے وہ ابھی تک ریلیز اس لیے نہیں ہوئی ہے کیونکہ جیسے ہی فلم بن کے کمپلیٹ ہوئی تھی تو کووڈ آ گیا تھا، اور کووڈ کی وجہ سے سنیماز بند ہو گئے تھے. اب سنیماز دوبارہ سے اوپن ہوئے ہیں تو فلمیں دوبارہ سے ریلیز ہونے کو ہیں. لیکن اس میں سونیا حسین نے یہ بتایا کہ ان کے ساتھ جو کمٹمنٹ کی گئی تھی، ان کو فلم میں جو کاسٹ کیا گیا تھا، ان کے ساتھ جو معاوضہ طے کیا گیا تھا وہ معاوضہ آج تک ان کو نہیں ملا. جس پہ کہ احسن خان نے ان سے پوچھا کہ تم یہ سچ بتا رہی ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں بالکل میں سچ بتا رہی ہوں، میں کو مذاق نہیں کر رہی، میرے ساتھ ایسا ہی ہوا ہے، یہ فراڈ ہوا ہے، میرے ساتھ جو پیمنٹ ڈیسائیڈ کی گئی تھی وہ پیمنٹ مجھے نہیں ملی، اور پھر نہ مجھے کوئی چیک ملا ہے. 2 سال ہونے کو ہیں، 2 سال کا ایک عرصہ ہے، 2 سال سے پیسے مانگ رہی ہوں، پیسے نہیں ملے. یہ ایک بہت بڑی بات تھی کہ اسکرین پہ آ کے سونیا حسین نے اس چیز کا انکشاف کیا، کیونکہ بہت ساری ایکٹریسز کے ساتھ یہ ہوتا رہتا ہے اور بہت بار ہوا ہے. اور انفارچونیٹلی اگر کوئی اس کے خلاف آواز بلند کرتا ہے تو اسی کو برا سمجھا جاتا ہے، اسی کو کام ملنا بند ہو جاتا ہے. تو سونیا نے یہ بڑا زبردست ایک بہادری کا کام کیا. شعیب ملک بھی اس پروگرام میں شریک تھے، تو انہوں نے کہا کہ سونیا تم یہ سب کچھ اس لیے کر رہی ہو کہ تم اس طرح سے دباؤ بڑھا کے اپنا چیک لے سکو، یعنی چیک لینے کی تمہاری یہ بلیک میلنگ ہے. جس پہ کہ سونیا نے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد احسن خان نے سونیا کو کہا کہ تم ایک بہت بے باک لڑکی ہو اور تم بالکل بھی گھبراتی نہیں ہو، جو تمہارے ذہن میں ہوتا ہے بات وہ تم کر دیتی ہو. تو جناب جی یہ دونوں آج کی خبریں تھیں جو کہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہیں. اب آئیے کامنٹ سیکشن میں آپ لوگ بتائیے، مجھے یہ بتائیے، میں جاننا چاہتی ہوں کہ عام طور پہ مردوں کے پاس جب پیسہ آتا ہے، کہتے ہیں عورت کے پاس جب پیسہ آتا ہے تو اپنے گھر کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتی ہے، اپنے بچوں کے بارے میں، اپنی فیملی کو اسٹیبلش کرنے کے بارے میں سوچنا شروع کرتی ہے.
لیکن جب آدمی کے پاس پیسہ آتا ہے تو وہ سب سے پہلے دوسری شادی اور پھر تیسری شادی کا سوچنا شروع کرتا ہے، اور جب اس سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ مجھے 4 شادیوں کی نہ صرف اجازت ہے بلکہ وہ عدل کی بات تو کرتا ہی نہیں نا، کہ عدل اور انصاف کی بھی بات ہے۔ اگر آپ عدل کر سکتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ کسی انسان کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ عدل کر سکے، اور پھر بھی اس کے باوجود لوگوں کو دوسری تیسری اور چوتھی شادی کی اتنی خواہش ہوتی ہے کہ ان کا پیچھے گھر خراب ہو جائے۔ پہلے تو لوگ یہ بھی چلو خیال کرتے تھے نا کہ پہلی بیوی کے حقوق ادا کرتے تھے، اب تو دوسری کے کہنے پہ پہلی کو طلاق دیتے ہیں اور پھر تیسری کے کہنے پہ دوسری کی طلاق دیتے ہیں۔ اس کے معاملے میں آپ لوگ جو بھی سوچتے ہیں آئیے کامنٹ سیکشن میں شیئر کیجئے، بتائیے کہ کیا کسی کو بھی حق پہنچتا ہے کہ وہ کسی کا بھی گھر خراب کر کے اس سے شادی کر لے، اور کیا سمجھتے ہیں کہ سونیا حسین کے ساتھ جو ہوا ہے اس کے حوالے سے جو انہوں نے آواز بلند کیا، اور اس میں جو ایکٹریسز کو پنش کیا جاتا ہے کہ ان کو کام ملنا بند ہو جاتا ہے، اس بارے میں جو بھی آپ کا نیریٹو ہے شیئر کیجئے۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔